باقی شیوخ نے، بعد والے شیوخ نے، بعد والے علماء نے ان کی تخریج کی ہے، دلائل بھی ساتھ ذکر کیے ہیں، تو ان کو نوازل کہتے ہیں۔ یہ تو متن میں انہوں نے مختصر سا ذکر کیا، شرح میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو متن میں لکھا میں نے، تو یہ اصل میں نے طبقات المسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتے اعلم ان مسائل اصحابنا الحنفیۃ علی ثلاث طبقات، فرماتے احناف کے نزدیک مسائل فقہ کے تین طبقات ہیں، تین طبقات۔ الاولی مسائل الاصول، پہلا طبقہ اصول کا ہے، وتسمى ظاہر الروایت ایضا، ان کو ظاہر روایت بھی، وہی مسائل رویت عن اصحاب المذہب، وہ مسائل ہیں جو اصحاب مذہب سے مروی ہیں۔ اصحاب مذہب کون ہیں؟ وہم ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، یہ اصحاب مذہب ہیں، ان سے مروی ہیں۔ ویقال لهم العلماء الثلاثہ، تینوں کو علماء ثلاثہ کہتے ہیں۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف ایک طرف ہوں، دونوں اکٹھے ہوں، کیا کہتے ہیں؟ شیخین کہتے ہیں۔ امام محمد اور امام ابو یوسف دونوں ہوں، صاحبین کہتے ہیں۔ امام اعظم اور امام محمد اکٹھے ہوں، طرفین کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح فقہ میں یہ اصطلاحات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ علماء ثلاثہ نے سے یہ مسائل مروی ہیں، اور گویا کہ نقل متواتر کے ساتھ۔ وقد يلحق بهم ظفر والحسن وغيرهما ممن اخذ الفقہ عن ابی حنیفہ، اور ان تین علماء کے ساتھ الحاق کر دیا جاتا ہے کبھی امام ظفر اور امام حسن بن زیاد کا بھی، کیونکہ یہ بھی امام اعظم کے شاگرد ہیں، تو لیکن رتبے میں یہ دونوں کم ہیں وہاں امام ابو یوسف اور امام محمد سے۔ پڑھ چکے ہیں آپ حضرت کے اس میں کہ ثم یؤخذ بقول ابی حنیفہ ثم بقول ابی یوسف ثم بقول محمد، وہ آپ ہاں ثم وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ آئی سمجھ میں؟ لیکن الغالب الشائع فی ظاہر الروایت ان یکون قول الثلاثۃ، لیکن الغالب الشائع فی ظاہر الروایت ان یکون قول الثلاثۃ او قول بعضهم، ظاہر الروایت میں کہتے ہیں غالب یہ ہے کہ ظاہر الروایت میں جو مسئلہ ہے وہ تینوں کا قول ہوگا، تینوں کا، یا تینوں میں سے کسی کا قول ہوگا، یا تینوں کا قول ہوگا یا تینوں میں سے کسی کا قول ہوگا۔ آئی سمجھ میں؟ ثم هذه المسائل التي تسمى بظاہر الروایت والاصول، ہاں پھر یہ مسائل جو ظاہر روایت کہتے ہیں اس کو اصول کہتے ہیں ان کو، ہی ما وجد فی کتب محمد، کہ یہ جو مسائل ہیں نا، جو ظاہر الروایت بھی کہتے ہیں ان کو، اصول بھی کہتے ہیں، وہ کون سی کتابوں میں وہ پائے جائیں گے؟ کہتے ہیں یہ ما وجد فی کتب محمد، جو امام محمد کی کتابوں میں، کون سی کتابیں؟ التی ہی المبسوط، ایک مبسوط، دوسرے زیادات، تیسری جامع صغیر، چوتھی جامع سیر صغیر، اور پانچویں جامع کبیر اور سیر کبیر، چھٹی۔ تو یہ 6 کتابوں میں جو جو مسائل موجود ہیں وہ یا تو تینوں ائمہ سے مروی ہیں یا تینوں میں سے کسی بعض سے، امام ابو یوسف سے یا امام محمد سے۔ آئی سو میں وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِظَاهِرِ الرِّوَایَتِ، ان کو ظاہر روایت کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّهَا رُوِیَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ بِرِوَایَتِ الثِّقَاتِ، امام محمد سے ان کی روایت جو ہے وہ ثقہ راویوں سے روایت ہے۔ فَهِيَ ثَابِتَةٌ
فہی ثابتۃ عنہ اما متواترۃ او مشہورۃ عنہ، یا بنقل متواتر ثابت ہے امام محمد سے یا بنقل مشہور، تو دونوں یقینی ہیں، اس لیے ان کو ظاہر الروایت کہتے ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے مسائل کا، پہلا طبقہ۔ تو اگر مسئلہ ان کتابوں میں پایا جائے تو پھر نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے فتویٰ دے دو اس کے اوپر۔ سمجھ میں کتنی آسانی کر دی ہے۔ اچھا، دوسرا کہتے ہیں الثانیۃ، دوسرا طبقہ جو ہے جو ظاہر روایت کے بعد ہے، امام محمد کی کتابیں ہیں، فرماتے ہیں مسائل النوادر، ان کو مسائل نوادر کہتے ہیں۔ وہی مسائل مرویۃ عن اصحاب المذہب المذکورین، ہاں وہ انہی جو مذکور ہوئے اصحاب مذہب ان سے مروی ہے، لیکن لا فی الکتب المذکورۃ، ان 6 کتابوں میں نہیں۔ امام محمد نے صرف یہ 6 کتابیں نہیں لکھی، اور بھی کتابیں لکھی، بل اما فی کتب اخرى لمحمد غیرہا، یا تو امام محمد کی کتابوں میں وہ مسئلہ موجود ہوگا جو امام محمد کی 6 کتابوں کے علاوہ کتابیں ہیں، تو بھی نوادر کل کیسانیات، جیسے امام محمد کی کتابیں ہیں، مسائل ہیں کیسانیات کے نام سے، والہارونیات، ہارونیات کے نام سے، والجرجانیات، جرجانیات کے نام سے، والرقیات، رقیات کے نام سے، یہ سب نوادر میں داخل ہیں، یہ ان 6 کتابوں میں شامل نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا غیر ظاہر روایت، ان کو غیر ظاہر روایت کیوں کہا گیا؟ فرماتے لِأَنَّهَا لَمْ تُرْوَ عَنْ مُحَمَّدٍ بِرِوَایَاتٍ ظَاہِرَةٍ ثَابِتَةٍ صَحِیحَةٍ، امام محمد سے ان کی روایت ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل روایت صحیحہ ہو، روایت ظاہرہ ہو، ثقہ لوگ ہوں، اس لیے یہ اس درجے سے نیچے ہے۔ یعنی امام محمد سے روایت میں فرق ہے، مسائل تو ہیں ان کے، لیکن جو روایت ان سے آئی ہے وہ راوی جو ہیں وہ ثقات نہیں ہے، ہاں سند میں فرق ہے، ہاں کل کتب الاولا، جیسے یہ جو کتابیں ذکر ہو گئی ہیں، وَإِمَّا فِي کتب غیر محمد، یا تو امام محمد کی ان کتابوں میں مسئلہ موجود ہوگا تو وہ بھی نوادر میں سے ہے، اور یا امام محمد کے علاوہ دوسرے مصنفین کی کتابوں میں وہ مسئلہ موجود ہوگا، دیکھیں کتاب المجرد للحسن ابن زیاد وغیرہا، جیسے حسن بن زیاد کی کتاب ہے کتاب المجرد، تو یہ بھی تو امام محمد کی کتاب نہیں ہے، لیکن مسئلہ نوادر کے مسائل میں یہ شمار ہے یہ کتاب۔ وَمِنْهَا كُتُبُ الْأَمَالِ لِأَبِي یوسف، امام ابو یوسف کی کتابیں ہیں الامالی، امالی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ والامالی جمع املاء، امالی جو ہے یہ املاء کی جمع ہے، وهو ان يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطیس، املاء کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں استاذ بیٹھ جاتا ہے درمیان میں، ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، ارد گرد اس کے شاگرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، استاذ بولتا ہے، فیتکلم العالم بما فتح اللہ تعالی علیہ من ظہر قلبہ فی العلم، یاد سے عالم اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کے سینے پر جو فیضان فرمایا ہے علم کا وہ بولتا ہے، اور اس کے شاگرد وَتَكْتُبُهُ التَّلَامِذَةُ، اس کے شاگرد اس کے ملفوظات لکھتے ہیں، چاروں طرف بیٹھے، وہ عن ظہر قلب بولتا ہے کتاب کو دیکھ کر نہیں، اور اساتذہ اس کے ملفوظات کو لکھتے ہیں، ثم یجمعون ما یکتبونہ، پھر جو کچھ لکھتے ہیں ان کو جمع کر دیتے ہیں، تو جمع کرتے ہیں فیسیر کتابا، کتاب بن جاتی ہے، تو کہتے ہیں فیسمونہ الاملاء والامالی، اس کو پھر امالی کہتے ہیں، ہاں کئی املاءات کو جمع کر کے امالی ہو گیا نا،
کئی مجالس کے جمع کر کے مسائل کو تو کتاب بنا دیتے ہیں، اس کو امالی کہتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح املاءات کیے ہیں، پڑھایا ہے طلباء کو، املاءات املا کی طرف سے پڑھایا ہے، تو ان کے شاگردوں نے جمع کر لیا تو امالی ابو یوسف کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين واهل العربية وغيرها في علومهم، کہتے ہیں یہ اس طریقے سے پڑھانا جو ہے یہ سلف کی عادت تھی، سمجھ میں آئی کہ وہ محدثین بھی ایسے تھے بعض جو املا کے طریقے سے پڑھاتے تھے، فقہا بھی ایسے تھے جو املا کے طریقے سے، اہل عربیہ بھی یہ صرف نحو والے بیان بدی والے یہ بھی ایسے املا کے طریقے سے پڑھاتے تھے۔ لیکن دیکھیں نا املا پڑھاتے تھے جناب، علوم قواعد بھی املا سے پڑھاتے تھے، منطق بھی املا سے پڑھاتے تھے، خود ان کو یاد ہوتا تھا نا، جب بھی تو املا پڑھاتے تھے۔ اب کوئی املا پڑھا سکتا ہے کتاب سامنے نہ ہو تو؟ فرماتے ہیں کہ فن درست لذہاب العلم والعلماء، ختم ہو گیا قصہ، املا کا قصہ ختم ہو گیا، بذہاب العلم والعلماء، علم ہی چلا گیا، علماء ہی چلے، تو املا بھی ان کے ساتھ ہی قبر میں چلا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ آئی سمجھ میں؟ وعلماء الشافعیۃ یسمون مثلہ تعلیقۃ، شوافع اس کو تعلیقات کہتے ہیں، یہ جو املا امالی ہے ان کو شوافع، ہاں تو اگر کہیں کتاب شوافی کی کتاب میں تعلیق آ جائے تو آپ کو شبہ نہ پڑے، ہاں تاکہ آپ وہ املا ہوتی ہے۔ وہ یا دو قسم تو یہ ہو گئی کہ امام محمد کی کتابوں میں موجود ہو مسئلہ لیکن ان 6 میں نہیں، یا امام محمد کے علاوہ دوسرے اصحاب مذہب کی کتابوں میں موجود ہو، جیسے امام ابو یوسف کے امالی ہیں، سمیعی یا حسن بن زیاد کی کتاب ہے ان میں موجود ہے، دو ہو گئی۔ یا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے نوادر کا کہ وہ اما بروایات مفردۃ، یا وہ مسئلہ مروی ہے مفرد روایت سے، کسی ایک بندے نے اس کی روایت کی ہے، مثل روایت ابن سماعۃ و معل بن منصور وغیرہما فی مسائل معینۃ، جیسے ابن سماع نے بعض معین مسائل کی روایت کی ہے، سمجھ آئیے، تو یا معل ابن منصور نے بعض معین مسائل کی روایت، تو وہ نوادر میں داخل ہے بات، تو نوادر کی یہ 3 صورتیں ہوئی، سمجھ گئے ہو 3 صورتوں کو؟ تو ان 3 صورتوں میں نوادر کہلائیں گے مسئلے، تو اگر ظاہر روایت میں نہیں ہے تو پھر ان نوادر کی طرف مجبوراً آپ کو آنا پڑے گا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا میرے خیال میں نماز پڑھیں۔ تیسرا طبقہ جو مسائل کا ہے، فرماتے ہیں کہ الثالثۃ الفتاوی والواقعات، تیسرے طبقے کا نام کیا ہے؟ الفتاوی والواقعات، پہلے کا نام ظاہر الروایت اصول، دوسرے کا نام نوادر، تیسرے کا نام فتاوی اور واقعات۔ وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين، کہتے ہیں کہ جو متأخرین مجتہدین ہیں ان سے جب سوال ہوا بعض مسائل کا اور انہوں نے متقدمین سے کوئی روایت نہیں پائی، ان مسائل جو سوال ہوا ان سے ان کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی تو متقدمین کی روایات میں وہ مسائل ان کو نہیں ملے، تو پھر ان مجتہدین متاخرین نے گویا کہ ان مسائل کا استنباط کیا،
یہ مجتہدین جو متاخرین ہیں یہ کون ہیں؟ فرماتے وہم اصحاب ابی یوسف و محمد و اصحاب اصحابہما و حلم جرن، امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، امام محمد کے شاگرد ہیں، وہ اصحاب اصحابہما، اور ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، وہ حلم جرن، اور اسی طریقے سے چلتے جاؤ، یعنی ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگرد۔ فرماتے وہم کثیرون، یہ لوگ جو ہیں یہ متاخرین مجتہدین یہ بہت ہیں۔ موضع معرفتہم کتب الطبقات لاصحابنا و کتب التواریخ، سب کو جاننا چاہتے ہو تو کتب طبقات حنفیہ کو دیکھو۔ طبقات حنفیہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں طبقات کے اوپر، طبقات الفقہاء کے اوپر، تو وہاں جیسے وہ مولانا عبدالحی نے بھی ایک کتاب لکھی نا الفوائد البہیہ، ہاں الفوائد البہیہ فی طبقات الحنفیہ، اس طرح طبقات الکبریٰ، ہاں تو وہ کافی کتابیں اس فن پر لکھی گئی ہیں۔ تو تاریخ کی کتابوں میں یا طبقات کی کتابوں میں ان کے نام بھی ملیں گے، ان کے مراتب بھی ملیں گے۔ فمن اصحاب ابی یوسف، لیکن کہتے ہیں چند ایک میں بتا دیتا ہوں، امام ابو یوسف اور امام محمد کے اصحاب میں سے مثل عصام ابن یوسف، یہ دونوں کے شاگرد ہیں، ابن رستم دونوں کے شاگرد ہیں، محمد ابن سماعہ، ابو سلیمان الجوزجانی، ابو حفص البخاری، ومن بعدہم، یا ان کے بعد کے طبقے کے، مثل محمد ابن سلمہ و محمد ابن قاتل و نصیر ابن یحییٰ و ابو نصر القاسم، قاسم ابن سلام، یہ لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں وقد یتفق لهم ان یخالفوا اصحاب المذہب، کبھی کبھی ایسا اتفاق بھی ان کے سامنے آتا ہے کہ کبھی کبھی یہ اصحاب مذہب کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن وجوہ اعلی حضرت کے اس میں گزر چکے ہیں، وہ وہاں وہ جو چھ وجوہ ہیں، وہ جو چھ وجوہ ہیں ان وجوہ کی وجہ سے پھر مخالفت کرتے ہیں۔ ہاں اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ جو مخالفت کرتے ہیں اصحاب لدلائل و اسباب ظہرت لہم، ان دلائل اور اسباب کی وجہ سے جو ان کے زمانے میں ظاہر ہوئے، تو ظاہر بات ہے ہاں کہ ان چھ میں سے کوئی ایک ہوگا، تو پھر فتویٰ تو چینج ہو جاتا ہے، وہ تو امام کا قول ضروری بن جاتا ہے۔ تو ان متاخرین نے اگر کہیں صاحب مذہب کی مخالفت کی ہے تو اس کو اس سے آپ گھبرائے نہیں، ہاں کیونکہ وہاں پر ان کو ان چھ حوامل میں سے کوئی چیز آ گئی ہے۔ وہ اول کتاب جمع فی فتاواہم، کہتا سب سے پہلی کتاب فیما بلغنا، ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ہے ہمارے علم کے مطابق، فتاوا اور واقعات میں پہلی کتاب جو جمع ہوئی ہے وہ کتاب ہے کون سی؟ کتاب النوازل للفقی ابی اللیث السمرقندی، کتاب النوازل، اتنی کتاب ہے ملتی یہاں۔ تو یہ ابو اللیث، ابو نصر ابو اللیث، سمرقندی کے نام سے بہت سے ابو اللیث ہیں، تو ان کا نام ہے ابو نصر، سمجھ آئی؟ تو یہ جو ابو نصر ابو اللیث ہے سمرقندی، ان کی یہ کتاب ہے کتاب النوازل۔ تو سب سے پہلی کتاب جو فتاوا اور واقعات کے جمع ہوئی ہے مسائل کا، وہ یہ کتاب ہے۔ ثم جمع المشائخ بعدہ کتبا اخرى، ان کے بعد پھر دوسری کتابیں بھی مشائخ نے جمع کر لی ہیں، مجموع النوازل کے نام سے، واقعات ناطفی کی واقعات ہے، واقعات صدر الشہید کی، ہاں اس طرح واقعات کے نام سے، فتاوا کے نام سے۔ ثم ذکر المتاخرون هذه المسائل مختلطة غیر متمیزة، متاخرین آئے انہوں نے پھر کتابیں فتاوا تو لکھی
لیکن یہ جو ظاہر الروایت کے مسائل ہیں ان کو بھی لیا، نوادر کو بھی لیا، واقعات اور فتاوی کو بھی لیا، تو مختلف گڑبڑ کر کے خلط ملط کر کے ان کو کتابوں میں جمع کر لیا، تو پھر نہیں پتہ لگتا کہ ظاہر الروایت کون سا ہے، پہلے طبقے کا مسئلہ کون سا ہے، نوادر دوسرے طبقے کا کون سا ہے، تیسرے طبقے کا کون سا ہے۔ تو متاخرین کے فتاووں میں یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے انسان کے لیے کہ طبقات کے اعتبار سے جو تمیز ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ کما فی فتاوی قاضی خان والخلاصہ، اب قاضی خان بہت بڑے آدمی ہیں، ہاں، لیکن ان کا فتاوی جو ہے وہ ایسا ہے کہ بس اس میں خلط ملط ہے، ظاہر روایت کو بھی نقل کیا انہوں نے اور نوادر کو بھی، اور فتاوی اور واقعات کو بھی نقل کیا انہوں نے۔ یا خلاصۃ الفتاوی ہے تو وہ بھی ان کے درجے کا آدمی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے اس میں کہ اس میں آپ کو طبقات کے مسائل کا پتہ نہیں لگ سکتا، وہ مشکل ہوگا وغیرہما۔ لیکن کہتے ہیں اکثر نے تو ایسے ہی کیا، اکثر متاخرین نے تو ایسے ہی کیا، خلط مت کر کے نقل کیا، فتاوے بنا دیے۔ لیکن وہ میز بعضهم، بعض متاخرین نے تمیز بھی کی ہے، ظاہر روایت کے مسائل کو علیحدہ، نوادر کو علیحدہ، فتاوی اور واقعات کو علیحدہ۔ کما فی کتاب المحیط لرضی الدین السرخسی، یہ جو کتاب ہے، ہاں، کتاب المحیط رضی الدین سرخسی کی، فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا مسائل الأصول، پہلے انہوں نے اصول کو نقل کیا، ثم النوادر، پھر نوادر کو نقل کیا، ثم الفتاوی، اس کے بعد فتاوی کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں وَنِعْمَ مَا فَعَلَ، بڑا اچھا کیا، آسانی بنا دی نا۔ تو بہرحال بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جن میں انہوں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا ہے کہ اصول کو پہلے ذکر کیا، جب وہ ختم ہو گئے تو پھر یہ، لیکن یہ کم ہے۔ اکثر جو ہمارے ہاتھ میں فتاوے ہیں، جیسے یہ شامی ہے، جیسے بزازیہ ہے، جیسے یہ تتارخانیہ ہے، جیسے دوسرے فتاوے ہیں، متاخرین کے اکثر فتاوے جو ہیں اس میں خلط ملط ذکر ہے۔ البتہ بعض اوقات مصنف جو ہے وہ تصریح فرما دیتا ہے کہ یہ ظاہر و روایت ہے۔ ہدایہ کا بھی یہی حال ہے، فتح القدیر کا بھی یہی حال ہے، شروع جو ہے خلط ملط ذکر کیے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ تصریح کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ ظاہر و روایت ہے، تو پتہ لگ جاتا۔ آئی سمجھ میں؟ تو بہرحال یہ طبقات ہیں تین مسائل کے جو علماء نے مدون کیے ہیں تاکہ مفتی کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آگے ایک یہ جو امام محمد کی کتابیں ہیں نا، ان کے متعلق ایک اہم بات بتاتے ہیں، جو 6 کتابیں ہیں۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ نُسَخَ الْمَبْسُوطِ الْمَرْوِي عن محمد متعددۃ، امام محمد کی جو کتاب ہے المبسوط، جو کتاب الاصل کے نام سے مشہور ہے، اس کے نسخے امام محمد سے متعدد مروی ہیں۔ امام محمد کے شاگرد ہوئے نا، تو ایک شاگرد نے روایت کیا اس کو، دوسرے شاگرد نے بھی روایت کیا اس کو، تیسرے شاگرد نے، پھر ان سے آگے روایت کی چلی، ان سے آگے روایت چلی، ان سے آگے روایت چلی، تو نسخے مبسوط کے جو ہے وہ متعدد ہیں۔ وہ ازہرها، لیکن کہتے ہیں سب سے ازہر نسخہ یعنی ارجح نسخہ وہ مبسوط ابی سلیمان الجوزجانی، یہ سب سے ازہر نسخہ ہے، ارجح نسخہ ہے مبسوط کا۔ وشرح المبسوط جماعت من المتاخرین، پھر اس مبسوط کی متاخرین کی بہت بڑی جماعت نے شرح لکھی ہیں، بہت کافی لوگوں نے اس کی شرح لکھی ہیں، مثل شیخ الاسلام بکر المعروف بخواہر زادہ، جیسے خواہر زادہ نے اس کی ایک شرح لکھی، وہ یسمى المبسوط الکبیر، وہ جو خواہر زادہ کی شرح ہے اس کو مبسوط کبیر کہتے ہیں۔
اسی طرح کہتے ہیں وہ شمس الائمۃ الحلوانی، شمس الائمہ حلوانی نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، وغیرہما۔ فرماتے ہیں کہ وہ مبسوطاتہم شروح فی الحقیقت، ان کی مبسوطات نہیں ہے، مبسوط تو وہی ہے جو امام محمد کی ہے، انہوں نے تو شرح لکھی ہے، لیکن ان کی شرح جو ہے وہ مبسوطات کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں، وہ مبسوط کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں۔ ذکروہا مختلطۃ بمبسوط محمد، اصل میں تو شروع ہے، لیکن چونکہ شرح ایسی لکھی ہے کہ متن کی عبارت اور شرح کی عبارت کا پتہ نہیں لگتا کہ بھئی متن کی عبارت کون سی ہے، ہاں اس کو ممزوج عبارت کہتے ہیں، ممزوج، کہ شارح عبارت ایسی لکھے کہ پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی بندے کی عبارت چلی جا رہی ہے، اس کو شرح ممزوج کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں چونکہ انہوں نے اس طریقے سے لکھی ہے کہ وہاں پتہ نہیں لگتا، سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ شروع فی الحقیقت ذکروہا مختلطۃ بمبسوط محمد کما فعل شراح جامع الصغیر، ہاں جامع صغیر جو امام محمد کی کتاب ہے ان کے شراح نے بھی ایسا ہی کیا، شرح ایسی لکھی ہیں، مثل فخر الاسلام، ہاں جیسے فخر الاسلام بزدوی نے لکھی ہے، قاضی خان نے لکھی ہے، وغیرہما۔ فیقال ذکرہ قاضی خان فی الجامع الصغیر، فقہا کہتے ہیں کہ قاضی خان نے اس کو جامع صغیر میں ذکر کیا، حالانکہ جامع صغیر تو امام محمد کی کتاب ہے، انہوں نے تو شرح لکھی اس کی، والمراد شرحہ، لیکن مراد پھر اس سے کیا ہے، ہاں جامع صغیر نہیں ہے، جامع صغیر تو امام محمد کی کتاب ہے، اس سے مراد اس کی شرح ہے۔ وقضا فی غیرہ انتہا، یہ بات ختم ہو گئی، سمجھ میں آئیے؟ تو فرماتے ہیں کہ بھائی یہ مبسوط کی شرح لکھی گئی ہیں تو مبسوطات کے نام سے مشہور ہے، ہاں جامع صغیر کی شرح لکھی گئی ہیں، ہاں تو جامع صغیر کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ مراد ان سے ان کے شرح ہوتی ہیں، وہ اصل کتاب مراد نہیں ہوتی ہے۔ اچھا یہ آگے ایک جا کر تتمہ ہے، تھوڑا سا اہم ہے، وہ باقی یہ باتیں جو ہے وہ گزر چکی ہیں تقریباً۔ تتمہ، یہ ذرا بات آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ جو امام محمد کی سیر کی کتابیں آئی ہیں، سیر صغیر، سیر کبیر، تو فرماتے ہیں بعض لوگ اس کو سیر کبیر پڑھتے ہیں یا سیر صغیر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جہالت کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں السیر جمع سیرت، ہاں سیرت کی جمع ہے، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ وہی الطریقۃ فی الامور، لغت میں تو کسی کام میں جو بھی طریقہ کار ہے اس کو سیرت کہتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے کسی کام کا، یعنی جو کسی کام کرنے کے لیے وہ اصول موضوعہ ہیں، طریقہ کار ہے، چاہے دنیاوی ہو، تو اس کو سیرت کہتے ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، آپ چارپائی بناتے ہیں، بیڈ بناتے ہیں، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے نا، اس طریقہ کار پر چلیں گے تو بیڈ بن جائے گا، اس طریقہ کار پر نہیں چلیں گے تو کوئی اور چیز بنا لے ہوئے، سمجھ آئیے؟ تو اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز کے طریقہ کار کو سیرت کہتے ہیں، آئی سمجھ میں؟ وفی الشرع، شریعت میں سیرت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تختص بسیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مغازیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار تھا غزوات میں، غزوات میں جو حضور کا طریقہ کار تھا، یعنی جہاد میں جو حضور کا طریقہ کار ہوتا تھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیر۔ حضور کے مغازی میں جو آپ کا طریقہ ہوتا تھا، جو اخلاق آپ نے سکھائے ہیں جہاد میں صحابہ کو، جو گویا کہ طریقہ کار آپ نے سکھائے ہیں، دیکھیں حضور نے فرمایا کہ جہاد میں بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، کافروں کے بوڑھوں کو بھی نہیں مارنا،
یہ ایک طریقہ کار تھا نا، دیکھو نا جہاد کا، یہ حضور نے بتا دیا عورتوں کو نہیں مارنا ہے. ہاں الا وہ عورتیں جو کافروں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی ہیں یا ان کی مدد کرتی ہیں، وہ الگ بات ہے. سمجھ میں آئیے؟ یا حضور نے فرمایا جہاد میں کہ بھئی تمہیں بچوں کو نہیں مارنا ہے، مجانین کو وغیرہ کو. یہ ایک طریقہ کار ہے نا، تو اس کو سیرت کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قبل از قدرت، کہ تم ان پر قادر ہونے سے پہلے پہلے وہ آ کر تم سے مل جائے، توبہ کر لیں، تو بھی ان کو کچھ نہیں کہنا. یہ ایک طریقہ کار ہے. تو اس طریقہ کار کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی طریقہ کار اور اخلاق استعمال کیے ہیں مغازی میں، ان کو سیرت کہتے ہیں. خصوصاً مغازی میں، شریعت میں سیرت اس کو کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا، فرماتے ہیں قذاف الہدایہ، صاحب ہدایہ نے یہی تفسیر کی ہے سیرت کی، یہ شرعی تفسیر ہے. وقالوا السیر الکبیر. دیکھیں فقہا کیسے کہتے ہیں، امام محمد کی کتاب کا نام کیسے لیتے ہیں، السیر الکبیر. اس پر اعتراض ہوتا ہے ہاں کہ سیر، ابھی آپ نے بتایا کہ سیرت کی جمع ہے، تو السیر معرف باللام ہو گیا، الکبیر اس کی صفت ہے، تو کبیر صیغہ ہے مفرد کا اور سیرت ہے جمع. تو جمع کو کیسے آپ نے موصوف کر دیا مفرد سے؟ صفت موصوف میں مطابقت نہیں ہے. تو السیر الکبیر جو فقہا بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ نام تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے. اصل میں اس کا نام پورا ہے کتاب السیر الکبیر. کتاب کا لفظ یہاں مضاف ہے، وہ محذوف ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام قرار دیتے ہیں. تو یہ جو السیر اگرچہ خود تو جمع ہے لیکن اس کا مضاف مفرد ہے، تو جب اس کو اس کے قائم مقام قرار دیں گے آپ تو یہ مفرد ہو جائے گا، حکم مفرد میں ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو گویا کہ عبارت یوں بنی کہ الکتاب الکبیر. اب تعریف صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ تعویل ہے اس میں، تو یہ سمجھنا چاہیے اس کو. اس لیے فرماتے ہیں کہ فوصفوها بصفت المذکر الکبیر. السیر تو جمع ہے، مفرد مذکر کا صیغہ اس کے صفت میں لے آئے ہیں. کہتے ہیں لقیامہا مقام المضاف الیہ. سمجھ میں آئیے کہ وہ مقام ہے، وہ قائم مقام ہے مضاف الیہ کے. وہ کون ہے؟ وہ کتاب، کتاب کا لفظ. کقولہم صلاۃ الظہر، صلاۃ الظہر. سمجھ میں آئی؟ یہ بولنا وسیر الکبیر، موصوف کو نکرہ کریں، سیر الکبیر جو بعض لوگ بولتے ہیں سیر الکبیر یا سیر الکبیر، کہتے ہیں خطا. دونوں طریقے سے بولنا خطا ہے. سمجھ میں آئیے؟ سیر بولیں گے تو بھی خطا، کیونکہ اس کا تو معنی ہی چینج ہو گیا. سیر کا معنی تو پیدل چلنا، تو مغازی سے تو اس کا تعلق ہی نہیں، یہ تو معنی بدل گیا. اور سیر کہو گے اس کو نکرہ کر کے تو الکبیر معرفہ کرو گے تو پھر غلط ہے. ہاں، اس لیے السیر الکبیر لفظ ہے پورا، اس طریقے سے بولنا چاہیے. دیکھیں کجامع الصغیر و جامع الکبیر.
جیسے جامع الصغیر بولنا بھی خطا ہے، جامع الکبیر بولنا بھی، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، صفت اور موصوف تعریف اور تنکیر میں ایک جیسے ہونے چاہیے. اس طرح کہہ دیں کہ جامع کبیر. ہاں جامع کبیر یہ نہیں، الجامع الکبیر، جامع صغیر نہیں، الجامع الصغیر، دونوں کو معرفہ کریں. آئیسوں میں یہ آپ کو علماء کے صف میں بٹھانا چاہتے ہیں نا بھائی، تاکہ الفاظ آپ صحیح استعمال کریں. سمجھ آئیے لوگ. ہاں نہیں صلاۃ الظہر وہ الگ بات بتائیے آپ کو. کہتے وہ تو اس کو قائم مقام کرنے کے ہیں، وہ بتائیے وہ اس کے متعلق مثال دی. آئی سمجھ میں؟ اچھا اب کہتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ السیر الکبیر بولنا چاہیے، تو فالسیر الکبیر بکسر السین وفتح الیاء علی لفظ الجمع. دیکھا، بکسر السین وفتح الیاء، سیر تو جمع کا لفظ ہو گیا. لا بفتح السین وسکون الیاء علی لفظ المفرد، سیر نہیں کہ سین کو فتح دیں یا کو سکون کر دیں، یہ نہیں، یہ تو مفرد کا لفظ بن جائے گا، پھر معنی بھی چینج ہو گیا. کما ینطق به بعض من لا معرفت له، جیسے لا معرفت لوگ جو ہیں وہ سیر الکبیر بولتے ہیں. ہاں تو پتہ نہیں بیچاروں کو، وہ علماً مسکین ہے نا. مساکین کی دو قسمیں، ایک جو مال کی طرف سے مسکین ہو، ایک علم کی طرف سے مسکین ہو. سمجھ آئی؟ اچھا یہ بات اب یہاں تک آپ کو تنبیہ کر دی ہے امام محمد کی کتابوں کے صحیح نام لینے کی بھی، اور طبقات مسائل کی بھی، کہ مسائل کے یہ طبقات ہیں، ان طبقات سے آپ کو مسئلہ ڈھونڈنا چاہیے. اور جب فوق کے طبقے میں مسئلہ ملے تو پھر نیچے طبقے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ ہاں فوق میں نہ ملے پھر آپ کو نیچے آنا پڑے گا. اور متاخرین کے جو فتاوی جات ہے ان کا حال بھی بتا دیا آپ کو، کہ اکثر متاخرین نے ان فتاوی کو خلط ملط کر کے ان مسائل کو ذکر کیا. طبقات کا لحاظ نہیں رکھا ہے، بعض نے رکھا ہے، سمجھ میں آئی، لیکن وہ بہت کم ہے. تو اب آپ کو طبقات، ایسی کتابیں، پہلے تو آپ کو ایسی کتابیں لینی چاہیے جو ان طبقات کے مطابق ہو. فتاوی جات جو ہیں اگر بعض وہ ایسی ہیں کہ وہ نہیں ملتی ہیں تو دوسری کتابیں بھی آپ لیں، لیکن ان میں تصحیح نقل کا مسئلہ جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نقل آپ نے صحت تک پہنچانا ہے، پھر جا کے فتویٰ دینا، کہ آپ کو یقین ہو جائے 1 2 3 10 20 15 کتابیں خوب آپ جانچ پڑتال کریں مسئلے کا. ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک نے غلطی کی ہے ابتدا میں تو دوسرے پچھلے آئے اور انہی سے نقل کرتے 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 تو بنیاد، جب آپ بنیاد پر جائیں گے تو مسئلہ غلط ہوگا. کہیں ایسے ورطے میں آپ نہ پھنس جائیں. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے مفتی کو ضروری ہے کہ تصحیح نقل کرے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ بس کریں یہاں کیا اور کریں؟ کافی ہے؟ اچھا 6 کتابیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی. ان 6 میں سے جامع صغیر جو ہے یہ پہلے تصنیف ہوئی، تو اس کے بعد جامع کبیر، اس کے بعد زیادات.
اور وہ مطلقاً علی الاول تو آپ جان چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو کتاب الاصل جو مبسوط تھی وہ تصنیف ہوئی تھی. تو جامع صغیر کو اصل میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے طلب پر تصنیف کیا کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد سے فرمایا کہ ایک ایسی کتاب آپ لکھیں جس میں میری جو روایات ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو جمع کریں. تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے جو امام اعظم سے روایات امام محمد کو پہنچی تھی جن میں واسطہ امام ابو یوسف ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ امام محمد کے امام ابو یوسف بھی استاد ہیں، بڑے ہیں ان سے، لہذا ایسی روایت کو جمع کریں. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر لکھی. یہ وہ کتاب ہے جس میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے گویا کہ جو روایات ہیں وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی. جب کتاب لکھی تو اس کتاب میں اصل میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1532 مسائل کو جمع کیا، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند کیا اس کتاب کو کہ یہ بڑی عجیب کتاب. اور حتیٰ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جلالت شان کے باوجود اس جامع صغیر کو ہر وقت امام ابو یوسف اپنے پاس رکھتے تھے. یعنی باوجود اس کے کہ امام ابو یوسف کا کیا مقام ہے، لیکن اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کا مطالعہ کیا کرتے رہتے تھے ہمیشہ. اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ من فہم ھذا الکتاب فہو افہم اصحابنا، جو اس کتاب کو سمجھے جامع صغیر کو فہو افہم اصحابنا، بس وہ ہمارے احناف میں سب سے زیادہ افہم ہے، سب سے زیادہ اعلم ہے. بلکہ بعضوں نے تو یہ اصطلاح بنا دی کہ بعض حکومتوں میں قانون بنا، اسلامی حکومتوں میں، کہ جس مولوی کو جامع صغیر جو مولوی جامع صغیر کے امتحان کو پاس نہیں کرے گا اس کو قاضی مقرر نہیں کیا جا سکتا. اسلامی اسٹیٹ کا قاضی وہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ جامع صغیر کے امتحان کو پاس نہیں کرے گا. تو مطلب ہے کہ قضاء کے لیے اس کو سلیبس بنا دیا گیا تھا جامع صغیر. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے اس کا یہ مقام ہے، عظیم الشان کتاب. اچھا، اب ایک بات اور بھی سمجھ لیں، وہ یہ کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں آپ سمجھ چکے ہیں کہ دو قسم کی ان کی صفات آتی ہیں، کبیر اور صغیر. جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر. تو جس کی صفت ہے صغیر وہ
حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد دونوں کی رائے سے ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو امام ابو یوسف پر پیش کیا، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے بھی شامل کر دی اس میں، تو گویا کہ دونوں کا اتفاق ہے اس کے اوپر، جامع صغیر، سیر صغیر، اور جس میں لفظ کبیر آتا ہے وہ صرف حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، اس میں امام ابو یوسف کی رائے شامل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو یہ ایک قاعدہ ہے ان کا۔ دوسرا ایک قاعدہ یہ ہے کہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کتابوں میں جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال نقل کیے ہیں، ارشادات جمع کیے ہیں، وہاں جس مسئلے میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف نقل نہیں کیا، کسی امام کے طرف اختلاف کی نسبت نہیں کی، بس مسئلہ نقل کر دیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ گویا کہ تینوں ائمہ کا اجماعی مسئلہ ہے وہ، جس مسئلے میں اختلاف کو نقل نہ کیا، بس صرف مسئلے کو نقل کر دیا وہاں پر، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اجماعی ہے، تینوں ائمہ کے، ہمارے احناف کے تینوں ائمہ کا اجماعی مسئلہ ہے، اجماعی فتویٰ ہے امام محمد کی کتابوں میں۔ اور جہاں کہیں کسی کا اختلاف تھا تو وہاں امام محمد نے اختلاف نقل کیا، خلافاً لابی یوسف یا خلافاً لمحمد یا خلافاً لظفر وغیرہ، جس کا بھی اختلاف تھا، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ فقہ حنفی شورائی فقہ ہے، تو جس کا بھی اختلاف کسی مسئلے میں ہوا ہے وہاں انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلافی نوٹ کو نقل کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک یہ قاعدہ کہ جہاں اختلاف نقل نہیں کیا امام محمد رحمۃ اللہ نے ان کتابوں میں، تو بس سمجھو کہ یہ اجماعی ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہو بالکل نہیں ہے۔ اچھا، باقی فرماتے ہیں کہ وذکر الامام شمس الائمۃ السرخسی فی اول شرح علی السیر الکبیر، امام سرخسی نے جو سیر کبیر کی شرح لکھی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہوا آخر تصنیف صنفہ محمد فی الفقہ، سیر کبیر، سیر صغیر اور سیر کبیر، تو یہ سیر کبیر پر انہوں نے شرح لکھی ہے، اور سیر کبیر کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ بھئی یہ امام محمد کی آخری کتاب ہے، فقہ میں جو انہوں نے تصنیف فرمائی ہے یہ آخری کتاب۔ لیکن اس سیر کبیر کی وجہ تصنیف بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں اصل بات یہ ہوئی کہ امام اوزاعی جو ہیں یہ شام کے ہیں، سیر کبیر سے پہلے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سیر صغیر لکھ چکے تھے، تو سیر میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مغازی کے
سے متعلق ہیں، حضور کے مغازی سے. تو امام اوزاعی کو کسی نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دے دی. کون سی؟ جامع صغیر، جو پہلے لکھ چکے تھے. تو امام اوزاعی نے، وہ تو چونکہ امام اوزاعی بھی ایک بہت بڑے پائے کے عالم تھے، تو امام اوزاعی نے سوال کیا کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ محمد الشیبانی العراقی کی ہے، انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا مال اہل العراق للسیر، عراقیوں کا کیا لگتا ہے سیر کے ساتھ؟ ان کا کیا تعلق ہے سیر کے ساتھ؟ سیر کی ابتدا دیکھو حجاز سے ہوئی ہے، یا یہ جو علاقے ہیں دوسرے حجاز کے قرب و جوار میں، تو عراق تو بہت بعد میں فتح ہوا ہے. عراقیوں کا کیا تعلق ہے سیر کے ساتھ کہ عراقی آدمی اٹھ کر وہ سیر لکھتا ہے؟ یہ بات حضرت امام محمد کو کسی نے پہنچائی کہ امام اوزاعی نے یہ کہا ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا اب اس سے اچھی کتاب لکھوں گا، سیر صغیر سے اچھی کتاب لکھوں گا. چنانچہ سیر کے اوپر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کے بعد سیر کبیر لکھی. اور وجہ یہ تھی امام اوزاعی کا سیر صغیر کے متعلق یہ کہنا. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو فارغ کیا، شروع ہوئے سیر کبیر لکھ ماری، اور وہ پھر امام اوزاعی کو بھیجی. امام اوزاعی نے جب سیر کبیر دیکھی حیرت میں پڑ گئے. یہ مقالہ ان کا نقل کیا ہے، دیکھیں. فحکی انہ لما نظر فیہ الاوزاعی، جب اوزاعی نے اس میں دیکھا سیر کبیر کو، قالا لولا ما ضمنہ من الاحادیث، اگر اس کتاب کے ضمن میں حضور کی احادیث نہ ہوتی تو لقلت انہ یضع العلم، تو میں اس کے مصنف کے متعلق یوں کہتا کہ یہ علوم کا واضح ہے، علوم کا. لیکن چونکہ ضمن میں احادیث ہے تو احادیث کا واضح تو نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ تو حضور کی ذات ہے. تو یہ اگر احادیث اس کے ضمن میں نہ ہوتی تو میں اس کے مصنف کے متعلق کہتا کہ انہ یضع العلم، وان اللہ تعالی عین جہت اصابت الجواب فی رأیہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کی رائے میں صحیح جواب جو ہے وہ رکھ دیا ہے. کسی بھی مسئلے کا صحیح جواب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے زبان میں رکھ دیا ہے. اور آگے کہا کہ صدق اللہ العظیم وفوق کل ذی علم علیم. اللہ نے کیا سچ فرمایا ہے کہ ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے. تو حضرت امام اوزاعی نے گویا کہ امام محمد کے علمیت کا اعتراف کیا کہ عراقی ہونے کے باوجود، دیکھیں آپ مغازی پر کیسے لکھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے. پھر اس کے بعد خیر اس کتاب کے متعلق حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کتاب کو بڑی تختی میں لکھیں اور لکھ کر خلیفۃ المسلمین کے اس میں بھیجیں. چنانچہ ہوا ایسا. بعض علماء لکھتے ہیں، یہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 60 گویا کہ بڑی بڑی تختیوں میں لکھا گیا اس جامع کبیر کو، کیا ہے سیر کبیر کو. اور وہ خلیفۃ المسلمین کے
جب پیش ہوئی وہ کتاب ہو تو خلیفہ وقت نے بہت اس کو پسند کیا اور اس کو اپنے دور کا ایک نادر کارنامہ قرار دیا کہ میری حکومت کے دور میں یہ ایک نادر کارنامہ ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا یہ مقام ہے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اچھا، یہ تو بات ہوئی. آگے یہ اکثر باتیں تو بہرحال آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک بات یہ کافی حاکم کے متعلق انہوں نے نقل کی ہے علامہ ابن عابدین شامی نے کہ امام محمد کی جو یہ 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کا لب لباب حاکم شہید نے اپنی کتاب کافی کے اندر نقل کیا. 6 کتابوں کو، لیکن بالکل من وعن نہیں. اس کا لب لباب یعنی اس طریقے سے انہوں نے جمع کیا کہ مسئلہ اور مقصودی چیز کوئی نہ رہے، وہ سارا آ جائے اس میں. اور جو بات کوئی ایسی ہے کہ مثلا اس میں مثالیں بہت زیادہ دی گئی ہیں، مثال تو ایک مثال پر اکتفا کر دی. تو اس قسم کی بعض چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں حاکم شہید نے، لیکن اس کا 6 کے 6 کتابوں کا لب لباب جو ہے وہ اپنی کتاب الکافی میں انہوں نے جمع کر دی. دیکھیں تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کتابوں کو زندہ رکھنے کے لیے حاکم شہید نے بڑی محنت کی ہے. الکافی انہوں نے لکھی ہے. اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ وہ یجمع الستہ کتاب الکافی للحاکم